یا اللہ نے اپنے فرشتوں کو سمجھایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون. ہمیں نہیں معلوم درود اور صلاۃ کا اصل معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. بس کوئی رحمت کی ایک خاص قسم ہے جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے. تو اللہ کے کہنے پر جب صحابہ کرام تشریف لے آئے کہ کیسے ہم درود بھیجیں آپ کو، ہمیں تو نہیں معلوم. اب کہنے کی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میرا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی. لہذا اللہ رب العالمین سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میری شان کے مطابق درود بھیجے. کرنے کی بات تو یہ تھی، لیکن یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اسی لیے کہ خلق عظیم کے مالک تھے، یہ خلق عظیم کے کرشمے ہیں. بس اتنا فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد، اسی طرح کہتے رہو کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اب اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا بلند مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہم درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ شان کتنی بلند ہے. صرف اس رب کو پتہ ہے جس رب نے اسے پیغمبر بنا کے بھیجا، اس کی شان کتنی ہے. جس طرح غالب نے کہا تھا غالب ثناء خواجہ بیزداں سپردین، یزدان کی بجائے ہم رحمان کر دیں گے. یزدان یہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ خالق دو ہیں، ایک خالق نے شر کو پیدا کیا، دوسرے خالق نے خیر کو پیدا کیا. خالق ایک ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ. غالب ثناء خواجہ برحمان سپردین، غالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کے حوالے کر دو. کہاں ذات پاک مرتبہ دانی محمد است، اس ذات پاک کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مرتبے والے ہیں، کتنی بڑی شان والے ہیں. ہم اگر تعریف کریں گے نہیں تو کیا تعریف کریں گے؟ اسی وجہ سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو ہم نے فرمایا کہ خلقہ القرآن. اب اتنی قریبی تعلق کے باوجود جس سے زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں تھا، کوئی خو، کوئی عادت، کوئی وصف چھپا ہوا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں قاصر ہوں اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کروں، میں اس سے قاصر ہوں، میں نہیں کر سکتی. وہ بھی کان خلقہ القرآن، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے بلند ہیں. اور پھر جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخوردار ابراہیم وفات پا گئے، بہت چھوٹے تھے، ابھی چند مہینوں کے تھے. اس دن سورج گرہن ہوا، لوگوں نے مشہور کر دیا. کس نے مشہور کر دیا؟ واللہ اعلم، کہ آج یہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ یہ سورج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک تھے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا اثر سورج پر پڑ گیا ہے. اب یہ بات چلتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچی. ایسے معاملات میں جو لوگ اپنی بڑائی اور اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے، کہتے ہیں میں نے تو نہیں بتائی، کسی نے بتائی ہوگی، میں نے تو نہیں کہا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلق عظیم کے مالک تھے. فوراً لوگوں کو بلایا مسجد میں اور خطبہ دیا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. کسی کی موت اور خوشی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں گرہن آنا یا ان کی روشنی دینا یہ کسی خوشی غمی سے متعلق نہیں ہے. یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے. کسی بھی موقع پر جب یہ بات ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ایسے انداز سے بیان کی جائے گی کہ افراط و تفرید کے لوگ شکار ہوں گے، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی. وہ مشہور حدیث جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں شفاعت کبریٰ کروں گا. جب بڑی سفارش ہوگی اور کوئی بھی سفارش کا اہل نہیں ہوگا
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انکار کریں گے، اور میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، میں اس مقام کا ہوں۔ اب اس سے ایک بات آتی ہے ذہن میں کہ اچھا آپ اس مقام کے ہیں، کوئی نہیں اس مقام کا اور آپ اس مقام کے ہیں، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے دل میں وہ گراف کہیں خدائی تک مجھے نہ لے جا سکے، جس مقصد کے لیے مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے اس مقصد کو ذرا زد نہ پہنچے۔ فوراً کہتے ہیں فَأَخِرُّ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جو ابھی مجھے نہیں معلوم، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور پھر اللہ چاہے گا تو مجھے کہے گا کہ ارفع راسک یا محمد، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اب اللہ نہیں کہے گا تو میں نہیں اٹھاؤں گا سر، اور پھر مجھے کہا جائے گا کہ سل توتا، مانگو تجھے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، اور سفارش کرو تیری سفارش قبول ہوگی، فیحدنی حقا، اور پھر میرے لیے کچھ حدود مقرر کیے جائیں گے، یہاں سے آگے نہ جانا۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ خلق عظیم کے مالک ہیں، اپنی بڑائی جتانے والے نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لاتمم حسن الاخلاق، میری بعثت کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل ہے۔ حسن اخلاق، یقیناً اس دنیا کے اندر انبیاء نے حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش میں، اس کی خلقت میں، اس کی خمیر میں یہ چیز رکھی ہے۔ اسی کو کبھی عہد الس سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی اس سے حیا سے بھی تعبیر کی جاتی ہے۔ حیا کیا چیز ہے؟ آپ جتنا بھی سوچیں، ہم اس کی جو تعریف کریں گے کسی تعریف کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جتنی بھی تعریف کریں گے ایک بات ہمارے ذہن میں آئے کہ یہ حیا وہ چیز ہے جو برائی اور نیکی کے درمیان تمیز کی حس کو جتنی بھی زیادہ آپ تیز کرتے جائیں گے اتنی حیا کی تصویر نکلتی رہے۔ جس کے اندر برائی اور بھلائی کی تمیز کا کوئی حس نہیں، اس کے اندر گویا حیا نہیں۔ حیا ایک، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے انبیاء سے ایک بات لوگوں تک پہنچی ہے، اِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِن كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى، لوگوں کو پرانی نبوتوں سے جو بات میراث میں پہنچی ہے وہ کیا ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تمہارے اندر حیا نہیں تو تجھ سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اس لیے کہ برائی اور نیکی کے درمیان تمیز کرنے والی چیز وہ یہی حیا ہے، اور اسی کو زیادہ تیز ہونا چاہیے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا، بھائی اتنی زیادہ حیا نہیں ہونی چاہیے۔ نبی نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا کو آپ جتنا بھی اونچا لے جائیں اس کا نتیجہ اچھا ہے، برا نہیں، اس میں کوئی انتہائی نہیں کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ یہاں بھی انتہا پسند بن جائے گا۔ یہ حس کو تیز کرنا والی چیز ہے، اور یہ حس جتنی بھی تیز ہوگی اتنا اس کا فائدہ بھی زیادہ۔ اور پھر اخلاق حسنہ کی تعریف کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے عظیم آدمی ہیں، کتنے عظیم ہیں بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کتنے عظیم ہیں۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں اس کا علم، اس کا کردار، اس کی سخاوت، اس کی خدمت، اس کا جو بھی جس بھی میدان میں آپ جائیں بس عبداللہ ہے، بس عبداللہ ابن مبارک۔ وہ فرماتے ہیں حیا حسن اخلاق کے تین باتوں سے پتہ چلتا ہے حسن اخلاق کیا ہے۔ طلاقۃ الوجہ، کھلے پیشانی سے ملنا، وبذل المعروف، جو نیکی تجھ سے ہو سکے اس کو کر دیں، وکف الاذی، اور جہاں تک تم سے ہو سکے کسی کو ضرر پہنچانے سے اپنے آپ کو روکو۔ طلاقۃ الوجہ، پیشانی کھلی رکھنا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہو پیشانی کھلی رکھو، منافقت کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دل میں ہونی چاہیے، ایک مسلمان ایک مومن کے لیے کھلا دل میں جگہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے لیے دل میں کوئی کوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر طلاقۃ الوجہ، اور اس کا اثر بھی ظاہر آنا چاہیے۔ دل میں اگر تعلق ہے آپ کا اور آپ زبان پر ظاہر نہ کریں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور آپ کو پسند ہو اس کو بتائیں کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، آپ کا یہ کردار مجھے پسند ہے، اس کو حوصلہ ملے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف، اور جو تجھ سے نیکی ہو سکے وہ کر دو۔ یہ بات کہ تم کسی کے ضرر سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ بھی بات ہے، لیکن یہ آخری درجہ ہے۔ صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک ہے میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مجھے کیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے مجھے کیوں جہنم کی سزا ہوگی۔ صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی، یہ ضروری ہے کہ آپ نے معروف خرچ کیا، آپ نے معروف کی طرف بھی لوگوں کا، آپ نے جو نیکی آپ سے ہو سکتی تھی وہ بھی آپ نے کر دی، جو فریضہ آپ کا تھا وہ بھی آپ نے ادا کر دیا۔ یہ بنیادی بات ہے اور یہ ہر پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد میں چند احادیث مل کر کروں گا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جریر اپنے غلام کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر مجھے گھوڑا خرید کے لاؤ، گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام جا کر گھوڑا خرید کے لاتا ہے تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کتنے میں خرید لیا؟ کہتے ہیں 300 درہم۔ کہتے جا کے اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلا کر جب وہ آتا ہے تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہارا یہ گھوڑا تو 300 سے اچھا زیادہ ہے، 300 سے زیادہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں کتنے زیادہ؟ کہتے ہیں کہ 400 کا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو 300 پر دینے پر بھی راضی ہوں۔ کہتے ہیں نہیں 400 کا تو لگتا ہے۔ پھر ذرا اس پہ تبکی دے کر اس پہ ہاتھ پھیر کر جس طرح گھوڑوں کو معلوم کرنے کی لوگ ماہرین ہوتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کیسے اس کو اس کی نفاست یا اس کا کھرا پن یا کھوٹا پن کیسے پرکھا جاتا ہے، تو پھر دوبارہ کہتے ہیں نہیں آپ کا گھوڑا تو 500 کا لگتا ہے۔ اور پھر چلتے چلتے کہتے ہیں آپ کا گھوڑا 800 درہم کا ہے۔ 300 میں سے وہ 500 درہم کا اضافہ کرتا ہے اور پھر 500 مزید اس کو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو 300 میں بھی منظور ہے، میں تو 300 میں خوشی سے دیا تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں آپ عجیب آدمی۔ عام طور پر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیمت اگر 300 کی ہے تو لوگ کہیں کہ نہیں 300 کی نہیں 200 کی ہے۔ آپ کہتے ہیں 800 اور 500 درہم زیادہ مول دیتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں پاگل ہے، دیوانہ، اپنے فائدے کو نہیں دیکھتا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، بیعت کی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر 3 باتوں کا میں نے اقرار کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں ان باتوں پر قائم رہوں۔ علی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز قائم کروں۔ نماز قائم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نماز، مسجد، اذان، ایک اذان کے بارے میں ایک جملہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس مکمل دعوت اور مکمل بلاوے کے مالک۔ یہ اذان ایک مکمل بلاوا ہے۔ کیسے مکمل بلاوا ہے؟ سوچیں آپ اذان میں کیا ہے؟ مسجد کی طرف آنے کی دعوت۔ مسجد کیا چیز ہے؟ مسجد کا اسلام کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اگر میں سمجھوں اور بات درست طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں تو مسجد، اذان اور نماز ایسی چیزیں ہیں کہ اگر شعوری طور پر ہم اس کو پڑھیں، جس کو ہم نیت کہتے ہیں۔ نیت کیا چیز ہے؟ نیت میں کھڑے درد اخلاص صدور رکعت فرض، یہ تو نیت نہیں ہے، یہ تو ایک بات ہوگی جو ختم ہو جائے گی۔ نیت ایک ایسی چیز ہے، ایک شعوری کوشش ہے کہ جو آخر تک ہونا چاہیے۔ نیت کا مطلب کہ ہم جو عبادت کریں گے شعوری طور پر کریں گے۔ میں اس بات پر سوچ رہا تھا کہ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو کیا مطلب ہے؟ ہم اسی مجلس میں تھے نہیں، جس مجلس میں ہم السلام علیکم کا مطلب ہے کہ کوئی باہر سے آ کے السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی کتابیں میں نے پڑھی لیکن مجھے تشریح بخش جواب نہیں ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود
سمجھا دیا، دماغ میں بات ڈال دی. اچھا جب پوری بات کو سمجھا جائے پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ اس دنیا سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. بس یہ دایاں ہاتھ گویا آخرت کے لیے ہے اور یہ بایاں ہاتھ دنیا کے لیے ہے. اسی سے اس کو پکڑ لیں گے کہ تم بس رکے رہو تھوڑی دیر کے لیے، تم ذرا چپ رہو، ذرا تم اب تمہاری باری نہیں ہے، اس کی باری ہے. اور پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بس اب اللہ کی طرف سے بلاوا ہے. اب گویا کہ صلاۃ معراج المومن ہے، نماز مومن کی معراج ہے. میں ادھر پہنچ گیا ہوں، یہ تو اس کی حکایت ہے. لوگ پوچھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ وہ تصور ہے کہ میں ادھر پہنچ گیا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں فرشتوں سے انہیں خطاب کر کے کہا تھا السلام علیکم ایھا النبی. اور پھر خود اپنے طور پر ہم جواب بھی اپنے آپ کو دیتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس لیے کہ دوسرا کوئی جواب دینے والا تو نہیں، ہم خود اپنے آپ کو جواب دیں. یہ گویا کہ اس کی اس واقعے کو ہم دوبارہ بار بار دہراتے رہتے ہیں. اور پھر جب ہم اسی طرح نماز میں شعوری طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ تو گویا کہ ہم ایک الگ دنیا میں ہوتے ہیں. اور جب اس سے فارغ ہوتے ہیں السلام علیکم السلام، ایک طرف کسی کو سلام کر کے وہ کہ ہم اس دنیا میں واپس آ گئے. ہم تو اوپر گئے تھے، معراج پر گئے تھے. ایسا تو نہیں ہوا نا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور تھے بھی اس دنیا کے اندر. تو پھر السلام علیکم کا کوئی معنی تو پہلے سے ادھر ہے. السلام علیکم کا معنی تو تب ذہن میں آتا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم یہاں پہ نہیں تھے، ہم کسی دوسری جگہ پہ تھے. اور پھر ہم نماز کے بارے میں، مسجد کے بارے میں سوچیں تو مسجد کی سب سے بڑی نشانی یا مسجد کی سب سے بڑی پہچان، یہ پہچان بھی عجیب بات ہوتی ہے. اسلام کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی پہچان عدل ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. چھوٹی چھوٹی باتیں پہچان نہیں ہوتی. اگر آپ انسان کی پہچان کی بات کریں گے تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی پہچان انگوٹھا ہے، انسان کی پہچان ناک ہے. انسان کی پہچان انسانیت ہے، اور انسانیت کچھ کردار کا نام ہے. اسی طرح اسلام میں بھی چھوٹی چھوٹی بڑی باتیں ہیں، چھوٹی بڑی باتیں ہیں، احکامات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن اسلام کی پہچان کیا ہے؟ اسی طرح نماز اور مسجد کی پہچان کیا ہے؟ تو مسجد کی پہچان جب بھی آپ قرآن میں کوئی آیت پڑھیں گے مسجد کے بارے میں، کعبہ جو سب سے ان اول بیت وضع للناس، سارے انسانوں کی بندگی عبادت کے لیے جو مرکز تعمیر کیا گیا، اس مرکز کے بارے میں پہلی بات جو بتائی گئی وہ کیا تھی؟ ان طہر بیتی للطائفین. ان طہر، مسجد صفائی ستھرائی کی نشانی. مسجد کی سب سے بڑی علامت صفائی و ستھرائی. مسجد گویا کہ صفائی ستھرائی کی ایک علامت ہوتی ہے، اس کی پہچان یہ ہے. ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ بہرحال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. زکات دینا صرف جمع کرنا نہیں. اسلام نے دینے کی بات کی. کہیں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اسلام نے مال جمع کرنے کی ترغیب دی ہے، خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. ایتاء الزکاۃ، زکات دینے، اس کی میں. اور پھر میں نے جو تیسری بات پر بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کی میں نے بیعت کی ہے، میں نے وعدہ کیا ہے نبی. اب یہ میری یہ خیر خواہی اس خیر خواہی کا نتیجہ ہے کہ میں صرف اپنی خیر خواہی نہ کروں، اس کی بھی خیر خواہی کروں. اپنی خیر خواہی خریدنے والا بیچنے والے کی خیر خواہی کرتا ہے، گویا کہ وہ بیچنے والے کا وکیل ہے. خریدنے والا بیچنے والے کی خیر خواہی کرتا ہے کہ نہیں تم نے 300 کی فروخت کی ہے، یہ 300 کی نہیں 800 کی ہے، میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اس کو 800 میں بیچ دیتا. اب یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. تو یہ بنیادی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصح کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نصیحت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں، متبادل تو کسی لفظ کا نہیں. پچھلے دنوں میں ایک درس میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے، پشتو میں کریں گے. چلو ہم اردو اور پشتو کی بات کریں گے. ایک لفظ ہے خوف
یا ڈر، یا پشتو میں کہتے ہیں یرا. پشتو میں ہمارے پاس اس کے لیے ایک لفظ ہے یرا، اردو میں ہمارے پاس اس کے لیے ایک لفظ ہے ڈر. بس ڈر کے علاوہ تو کوئی لفظ نہیں. اب عربی زبان میں ہمارے پاس کتنے الفاظ ہیں؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھی سے ڈرو. ہم ڈرو تب تو مانو یہ تقویٰ ڈر. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، رہبت، مجھی سے ڈرو بس ڈر. رہبت الگ چیز ہے، تقویٰ الگ چیز ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. خشیت ڈر، میرے کا مانو یرے بس یرے. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، خوف، تقویٰ، رہبت، خشیت، خوف. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، جو آگے آنے والے، جو بعد میں آنے والے ان کو بھی ڈرا. ایسی سزائیں ان کو دے. تشرید، لا توجل، مت ڈرو. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے. 6 الفاظ ہیں ہمارے پاس قرآن مجید میں جو استعمال ہے، باقی عربی میں جو استعمال ہے اس کو تو چھوڑیں. 6 الفاظ ہمارے پاس صرف قرآن مجید میں ایسے ہیں جن کا ہمارے پاس صرف ایک لفظ ہے. پشتو میں بھی ایک لفظ ہے، اردو میں بھی ایک لفظ ڈر. حالانکہ یہ 6 الفاظ ان کے جو مادے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں. لا توجل، واو جیم لام، تا تقوی، تا قاف واو، خا واو فا، را ہا با رہبت. تو یہ الفاظ کے حروف الگ الگ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کا معنی صرف خوف نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. وہ جب تک اگر ہم ترجمہ خوف 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 اور ڈر 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 ہی کریں گے، یرا 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 کریں گے، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. نصیحت اس طرح کی اس طرح کا ایک کلمہ ہے. نصح میں 2 باتیں سمجھنے کی. ایک ہے نصح کا معنی ہے صاف کرنا، کسی چیز کو صاف کرنا. اس طرح عرب کہتے ہیں میں نے شہد کو صاف کیا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں نصحت العسل، میں نے شہد کو صاف کیا. اس میں تھوڑا سا ریشہ بھی نظر نہ آتا، بالکل غلغش سے وہ جو گوٹ ہوتی ہے، اس کا جو چھتا ہوتا ہے یا اس کے جو پر ہوتے ہیں مکھیوں کے، ان ساری چیزوں سے اس کو صاف کر کے کہتے ہیں نصحت العسل. اور شہد کی صفائی بھی پشتو میں مشہور ہے. کہتے ہیں یہ شہد تو بالکل رون شہد دی، رون پشتو میں کہتے ہیں، رون کہتے ہیں، رون کا بندے، اس کو کہتے ہیں نصح. تو نصح کا معنی کیا ہے؟ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے میرا دل بالکل صاف ہو، تھوڑا سا غلغش اس میں نہ ہو، دل میں کوئی کوٹ نہ ہو، اس کے لیے کوئی برائی نہ ہو، کوئی بدخواہی نہ ہو. یہ نصیحت بہت بڑی بات ہے. صرف یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی آپ کی مدد ہو جائے، آپ کو یہ کلمہ خیر کہا دیں، نہیں، دل میں کوئی چیز نہ ہو ایسی. اور پھر نصح کا دوسرا معنی کیا ہے؟ من صحا، میم نون صاد ہا اور ہا. من صحا کا معنی ہے سوئی، جس سے 2 کپڑوں، جو پھٹے ہوئے کپڑوں کو جوڑا جاتا ہے. من صحا. تو نصح کا معنی ہے کہ ایک مومن کو جوڑنے والا ہونا چاہیے، جوڑنے والا، 2 پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، 2 الگ ہوئے لوگوں کو جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے تو قرآن نے فرمایا کہ مسلم امت مسلمہ کا کام یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں ایک بہت بڑی کرسی ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جا کر اس کرسی کو حاصل کرنا، وہ تمہاری ہے، قانونی طور پر وہ کرسی تمہاری ہے. اور جب لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہوں تو آپ ان کو جوڑیں. اور چاہیے کہ آپ کا کردار اتنا بلند ہو کہ وہ آپ پر اعتماد کر دیں، کہ جب وہ آپس میں لڑے تو آپ کے پاس آ جائیں کہ آپ ہمیں جوڑ دیں، اور آپ ان کو جوڑنے والے بن جائیں. یہ ہے من صحا، سوئی. ظاہر ہے کہ ایک چیز پھٹی ہوئی ہو تو اس کا فائدہ وہ نہیں ہے جو جوڑے ہوئے چیز کا ہو. تو مومن کو ناصح ہونا چاہیے. وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میں نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بات انہوں نے بتائی بات. اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں. انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اس وقت تک کہ آدمی مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے عزت پسند ہے،
دوسرے کے لیے بھی عزت احترام پسند، اپنے لیے آرام پسند ہے دوسرے کو بھی آرام پسند، اپنے لیے فائدہ پسند ہے دوسرے کو بھی فائدہ دو، اپنے لیے یہ پسند ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو دوسرے کو بھی دھوکہ نہ دو، اپنے لیے یہ پسند ہے کہ تجھے کوئی تکلیف نہ دے تم بھی کسی کو تکلیف نہ دو۔ صرف یہ چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، وہ حالت، وہ کیفیت جو آپ اپنے لیے عزت احترام آرام سکون یہ پسند کرتے ہو دوسرے کو بھی نہیں دے دو۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی دوسرے کو بے آرامی دے وہ آپ کو آرام دے یا آپ کو آرام ملے۔ آپ کسی کی عزت پہ ہاتھ اٹھائیں اور وہ آپ کو عزت دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا کہ اپنی خیر خواہی ہے، حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بات یہ تھی کہ ابو رمسا ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کولہے کے قریب بالکل دل کے سامنے ابھرا ہوا چھوٹا سا گوشت تھا، جس کو حدیث میں کہتے ہیں کزر الحجلہ، جس طرح ڈولی کا بٹن ہوتا ہے، ڈولی کے بٹن تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، یہ بٹن جو ہوتے ہیں باندھنے کے لیے، اسی طرح ایک ابھرا ہوا گوشت تھا۔ اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ جبریل علیہ السلام جب آئے تھے اور میں نے دل کو نکال کر اس نے دھویا تھا اور اس میں حکمت بھری تھی تو اس پر ایک مہر بھی لگائی تھی، اس کے پاس ایک مہر تھی، وہ مہر لگائی اس پہ، تو یہ اس مہر کا اثر ہے۔ یہ گویا کہ بظاہر تو ایک ابھرا ہوا یا ایک زائد گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی چیز تھی، مہر نبوت تھی، دلیل تھی۔ تو ابو رمسا رضی اللہ عنہ کے ابو نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا دعنی اعالج الذی بظہرک یا رسول اللہ فانی طبیب۔ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے کلہے کے اوپر جو زائد گوشت ہے میں اس کو کاٹ دوں، میں اس کا علاج کر دوں، اس لیے کہ میں طبیب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت رفیق واللہ الطبیب، تو رفقت اور نرمی کرنے والا ہے، ترس کھانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور طبیب تو اللہ ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں دو تین باتیں بڑی توجہ طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مطلقاً طبیب کہا، گویا کہ میں ہی سمجھنے والا ہوں۔ نبی نے فرمایا اس کے الفاظ کی اصلاح کی، الفاظ ذرا درست کہتے ہیں، اپنے آپ کو طبیب نہ کہو، اپنے آپ کو رفیق کہو۔ رفیق کا مطلب کیا ہے؟ رفق کرنے والا، نرمی کرنے والا۔ علاج اس میں ہے کہ تمہاری زبان میں، تمہارے دل میں نرمی کتنی، سخت زبانی سے آپ علاج نہیں کر سکتے کسی کی۔ علاج صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دوا دیں، علاج یہ ہے کہ اب زبان میں بھی علاج ہے۔ زبان کے تیر اور نشتر بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ جو عربی زبان میں بھی ہے اور پشتو اردو میں بھی ہے، جراحات السنان لها التئام ولا یلتام ما جرح اللسان، وہ جو نیزوں اور تلواروں کا مارا ہوا ہے زخم وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کبھی ایسے زخم لگاتی ہے جو بھرتے نہیں ہیں۔ تو آپ کو رفیق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو نرم دل اور رحم دل ہونا چاہیے۔ طبیب کے لیے وہ کہ تین باتیں بتائیں۔ رفقت میں کیا ہے؟ رفیق، نرم دل ہو، زبان بھی نرم دل بھی نرم، رحم دل ہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ گویا کہ تیماردار ہو، اسے اس بات سے دلچسپی ہو کہ یہ مریض درست ہو جائے، اس کا علاج ہو جائے، اس بات سے دلچسپی نہ ہو کہ مجھے اس سے کیا ہے، مجھے اس سے کیا ہونا چاہیے، مجھے اس سے کیا ملنا چاہیے، اس بات سے دلچسپی ہو کہ مجھے اسے دینا کیا ہے۔ جو نرم دل ہوتا ہے وہ لینے والا نہیں ہوتا، وہ دینے والا ہوتا ہے۔ جو رحم دل ہوتا ہے، جو رفقت کرنے والا ہوتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ رفیق دوست کو کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مریض کے ساتھ دوستی کریں، لیکن اس کے ساتھ انداز ایسا اختیار کریں کہ وہ آپ کو آپ سمجھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اخلاق دیے ہوتے ہیں کہ آپ جب پہلی دفعہ ان سے ملتے کہتے کہ گویا میں نے کبھی پہلے سے ان کو دیکھا تھا، گویا کہ ہمارے آپس میں کوئی پہچان تھی پہلے سے۔ طبیب کو ایسا ہونا چاہیے، طبیب کو رفیق ہونا چاہیے طبیب کے مفہوم میں۔ پھر دوسری بات ہے کہ اللہ الطبیب، طبیب اللہ، طبیب آپ اگر اپنے آپ کو کہیں تو بہت بڑا نام ہے، اللہ کا ہی نام ہے۔
اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ طبیب نہ بنیں، آپ کو طبیب نہیں کہنا چاہیے، طبیب کہنا چاہیے، لیکن اصل آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ طبیب حقیقت میں ہے اللہ، میں نہیں ہوں۔ طبیب کا معنی کیا ہے؟ العالم بحقیقت الداء والدواء، جو بیماری کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہوں اور علاج اور دوا کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہوں، اور القادر علی الصحت والشفاء، اس کے اندر یہ قدرت ہو کہ وہ صحت اور شفا دینے والا۔ یہ انسان ایسا ہو سکتا ہے، یہ سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کو چاہیے کہ میں نہیں ہوں، طبیب حقیقت میں اللہ ہے، میں تو بس اس کا ایک ذریعہ ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں میں ہوں تو پھر اس سے بات بگڑے گی۔ اور ایک نقطہ یہاں پہ ذہن میں یہ بھی لینا چاہیے کہ آپ کے میدان اور آپ کے موضوع کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک گوشت کا اضافی ٹکڑا جس کو ایک طبیب سمجھے کہ یہ ایک جسم میں ایک اضافی چیز ہے وہ مادی چیز، روحانی چیز نہیں ہے، مادی ہے نا، اسے ابھرا ہوا گوشت ایک مادی چیز ہے، ایک طبیب اس کو بیماری سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ علاج ہے، وہ اس بات کی سند ہے، پروف ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کا علاج کرنے والے ہیں، اور یہ پروف اور یہ ثبوت یہ ایک مادی طور پر، مادی ثبوت، بالکل ایک ظاہر آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز، اس اصل قابلیت اور اصل اہلیت کی طرف اشارہ کرنے والی چیز۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو بیماری سمجھیں وہ واقعی بیماری ہو، شاید آپ بیماری کو آپ علاج کو بیماری سمجھیں، اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ میرا علم ادھورا ہے، نامکمل ہے، نامکمل علم کا اعتراف کر لے آپ، جتنے بھی آپ بڑے لوگ ہیں، جتنا بھی کوئی بڑا ہے، یہ پیغمبر ہے کہ اس کا علم مکمل ہے، یہ پیغمبر ہے کہ اس کا علم مکمل ہے، اس لیے پیغمبر شریعت کا علم رکھتا ہے، شریعت کا علم مکمل ہوتا ہے اس کے پاس، قرآن اور حدیث یہ مکمل علوم ہے۔ باقی دنیا کے علوم میں تو ترقی ہوتی رہے گی، اس بات کی دلیل ہے کہ ادھورا علم ہے، ادھورے علم کی بنیاد پر ایک مکمل علم پر فتویٰ لگانا کہ یہ غلط ہے، یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے، کتنی سادگی کی بات ہے۔ ایک طرف یہ جاننا کہ میرا علم ادھورا ہے، اور اس ادھورے علم، اس طرح آج کل کے لوگ تھوڑی سی کچھ باتیں سمجھ کر کے اس کی بنیاد پر آیتوں کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں فتوے لگاتے ہیں، یہ تو میرے علم میں نہیں آتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، میرا علم تو یہ نہیں کہتا، بھائی تیرا علم تو بول، تجھے اگر علم ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے، بس اتنی بات کرتے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سفیان کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑی خیانت کہ تم اپنے بھائی کو ایک بات کہہ دو، اسے آپ پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ کی زبان سے جو بھی نکلے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے یہ بیماری ہے، جی ٹھیک ہے، مجھے اس ٹیسٹ کی ضرورت ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے اعتماد ہے، مجھے وہاں پہ جانا چاہیے، جی بالکل مجھے جانا چاہیے، میں آپ کے پاس آیا، مجھے آپ پر اعتماد ہے، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ مُكَذِّبٌ، اور تو دل میں جانتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، میں نے اس کو ویسے پرکھانے کے لیے یہ کیا ہے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اس کی۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑی خیانت کہ مجھ پر کوئی اعتماد کر کے مجھے وہ چیز مجھ سے توقع رکھے کہ میں اسے جو کچھ بھی کہہ دوں وہ اسے سچ مانے۔ ہمارے علاقے کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں نا، وہ جو کچھ بھی کہہ دے، تجھے الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے کہ ضرورت، مجھے نہیں جانتا ضرورت ہے کہ نہیں، آپ جانتے ہیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ وہ انت کیا تمہارے دل میں یہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں، وہ تو مجھے سچا کہہ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو دوسرا تجھے سچا کہہ دے اور تو اپنے دل میں جھوٹا ہو، سب سے بڑی خیانت اس بات کی، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، چاہے کسی کو نہ معلوم۔ اگر ڈاکٹر اتنا بھی نہ کہہ سکے اور اتنا بھی نہ کر سکے کہ جو شخص نے اس پہ اعتماد کیا ہے وہ خود اسی کے اعتماد کی بنیاد پر اسے اپنے علم کے مطابق جواب دے، کیا کسی ٹیکنیشین کے علم کے اعتماد کی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ اپنے علم کی بجائے کسی لیبارٹری ٹیکنیشین کے علم پر اعتماد کرتا ہے، اگر وہ اپنے علم پر اعتماد کرنے کی بجائے کسی
فارماسیوٹیکل کمپنی کے ایجنٹ اور نمائندہ کے علم پر اعتماد کرتا ہے تو وہ تو آپ پر اس لیے اعتماد کرتا ہے کہ آپ کی بات ہوگی، اسے نہیں معلوم کہ یہ کسی اور کی بات ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اور آخری بات جو اس موقع پر وہ کیا ہے، اس میں بہت بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے مسند بزار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور یہ گویا کہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا، مجھے صبر کرنے والا بندہ بنا، وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اور مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظر میں بڑا۔ اب آپ کہنا دو نقطے یہاں پہ سیکھنے کے ہیں اس دعا کے اندر، اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا، شکر اور صبر، گویا غمی اور شادی، دنیا اسی سے بنی۔ کسی ہوشیار آدمی سے کسی نے پوچھا تھا دنیا کی زندگی کی تعریف کیا ہے، اس نے کہا غمی شادی، خوشی غمی، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی دن اور رات ہے نا، دن میں کھلی فضا ہے، روشنی، رات میں اندھیرا ہے۔ خوشی میں کہتے ہیں آنکھیں کھل گئی اور کہتے ہیں بالکل میرے آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا چاہیے، بس خوشی اور غمی، دن اور رات خوشی اور غمی۔ تو خوشی میں شکر کرنا اور غمی میں صبر کرنا، اے اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا اور مجھے صبر کرنے والا بنا، اس لیے کہ زندگی ان دونوں چیزوں سے عبارت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ خوشی ہوگی، ہمیشہ خوشی کی جگہ جنت ہے اور ہمیشہ غمی کی جگہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے۔ تو یہ دو باتیں، اور دوسری بات بڑی عجیب ہے، وَجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، اور مجھے اپنے آنکھوں میں اور اپنی نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا۔ بڑا وہ نہیں ہے جو اپنی نظر میں بڑا ہو، بڑا وہ ہے جو لوگوں کی نظر میں بڑا ہو۔ اب آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس دونوں کے ساتھ اجعلنی دوبارہ لایا گیا، اللہم اجعلنی فی عینی، اللہم اجعلنی شکورا، اس لیے کہ خوشی ایک مستقل چیز ہے، وجعلنی صبورا، اور صبر اور غم بھی ایک مستقل چیز ہے، لیکن یہ باقی دو باتیں ہیں ان کو ایک میں جمع کیا گیا ہے، وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ جب دعا ہو رہی ہو تو صرف یہ بات الگ نہیں ہے کہ میں اپنی نظر میں چھوٹا ہوں بس، تو یہ تو کوئی علاج نہیں ہوا، پورا علاج یہ ہے، پوری بات یہ ہے کہ میں اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسرے کے نظر میں بڑا بن جاؤں، اپنی نظر میں نہ بڑا بنوں اور دوسرے کی نظر میں نہ چھوٹا بنوں، یہ دونوں باتیں ملیں۔ اسی بات پر ہم آپ اس کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا فی اعیننا، اللہم اجعلنا شاکرین، اے اللہ ہمیں سب کو شکر گزار، وجعلنا صابرین، اور ہم سب کو صبر کرنے والے بنا، وجعلنا فی اعیننا صغارا وفی اعین الناس کبارا، اور ہم سب کو اپنی نظروں میں چھوٹے اور لوگوں کی نظروں میں بڑے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین، استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بہت شکریہ۔